وہ خوبصورت نہیں تھی، کوئی ایسی چیز اس کی شکل و صورت میں نہیں تھی جسے پرکشش کہا جا سکے، لیکن اس کے باوجود جب وہ پہلی بار فلم کے پردے پر آئی تو اس نے لوگوں کے دل موہ لیے، اور یہ لوگ جو اسے فلم کے پردے ہی پر ننھی منی اداؤں کے ساتھ بڑے نرم و نازک رومانوں میں چھوٹی سی تتلی کی مانند ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تھرکتے دیکھتے سمجھتے تھے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کے چہرے مہرے اور اس کے ناز نخرے میں ان کو ایسی کشش نظر آتی تھی کہ وہ گھنٹوں اس کی روشنی میں مبہوت مکھیوں کی طرح بھن بھناتے رہتے تھے۔ اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ تمہیں لتکا رانی کے حسن و جمال میں کون سی سب سے بڑی خصوصیت نظر آتی ہے جو اسے دوسری ایکٹریسوں سے جداگانہ حیثیت بخشتی ہے، تو وہ بلا تعمل یہ کہتا کہ اس کا بھول پن، اور یہ واقعہ ہے کہ پردے پر وہ انتہا درجے کی بھولی دکھائی دیتی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کے سوا کوئی اور خیال دماغ میں آ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ بھولی ہے، بہت ہی بھولی، اور جن رومانوں کے پس منظر کے ساتھ وہ پیش ہوتی تھی ان کے تانے بانے یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی جولاہے کی الڑ لڑکی نے تیار کیے ہیں۔ وہ جب بھی پردے پر پیش ہوئی ایک معمولی ان پڑھ آدمی کی بیٹی کے روپ میں، چمکیلی دنیا سے دور ایک شکستہ جھونپڑا ہی جس کی ساری دنیا تھی، کسی کسان کی بیٹی، کسی مزدور کی بیٹی، کسی کانٹا بدلنے والے کی بیٹی، وہ ان کرداروں کے خول میں یوں سما جاتی تھی جیسے گلاس میں پانی۔ لتکا رانی کا نام آتے ہی آنکھوں کے سامنے ٹخنوں سے بہت اونچا گھگھرا پہنے، کھینچ کر اوپر کی ہوئی ننھی منی چوٹی والی مختصر قد کی ایک چھوٹی سی لڑکی آ جاتی تھی جو مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھرونتے بنانے یا بکری کے معصوم بچے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہے۔ ننگے پاؤں، ننگے سر، پھنسی پھنسی چولی میں بڑے شاعرانہ انکسار کے ساتھ سینے کا چھوٹا سا ابھار، معتدل آنکھیں، شریف سی ناک، اس کے سراپا میں یوں سمجھیے کہ دوشیزگی کا خلاصہ ہو گیا تھا جو ہر دیکھنے والے کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پہلی فلم میں آتے ہی وہ مشہور ہو گئی۔ اس کی یہ شہرت اب تک قائم ہے، حالانکہ اسے فلمی دنیا چھوڑے ایک مدت ہو چکی ہے۔ اپنی فلمی زندگی کے دوران میں اس نے شہرت کے ساتھ دولت بھی پیدا کی۔ اس نپے تلے انداز میں گویا اس کو اپنی جیب میں آنے والی ہر پائی کی آمد کا علم تھا، اور شہرت کے تمام زینے بھی اس نے اسی انداز میں طے کیے کہ ہر آنے والے زینے کی طرف اس کا قدم بڑے وثوق سے اٹھا ہوتا تھا۔ لتکا رانی بہت بڑی ایکٹریس اور عجیب و غریب عورت تھی۔ 21 برس کی عمر میں جب وہ فرانس میں تعلیم حاصل کر رہی تھی تو اس نے فرانسیسی زبان کے بجائے ہندوستانی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ اسکول میں ایک مدراسی نوجوان کو اس سے محبت ہو گئی تھی، اس سے شادی کرنے کا وہ پورا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن جب لندن گئی تو اس کی ملاقات ایک ادھیڑ عمر کے بنگالی سے ہوئی جو وہاں بیرسٹری پاس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لتکا نے اپنا ارادہ بدل دیا اور دل میں طے کر لیا کہ وہ اس سے شادی کرے گی، اور یہ فیصلہ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد کیا تھا۔ اس نے بیرسٹری پاس کرنے والے ادھیڑ عمر کے بنگالی میں وہ آدمی دیکھا جو اس کے خوابوں کی تکمیل میں حصہ لے سکتا تھا۔ وہ مدراسی جس سے اس کو محبت تھی جرمنی میں پھیپھڑوں کے امراض کی تشخیص و علاج میں مہارت حاصل کر رہا تھا۔ اس سے شادی کر کے زیادہ سے زیادہ اسے اپنے پھیپھڑوں کی اچھی دیکھ بھال کی ضمانت مل سکتی تھی جو اسے درکار نہیں تھی۔ لیکن پرفلا رائے ایک خواب ساز تھا، ایسا خواب ساز جو بڑے دیر پا خواب بن سکتا تھا، اور لتکا اس کے ارد گرد اپنی نسوانیت کے بڑے مضبوط جالے تن سکتی تھی۔ پرفلا رائے ایک متوسط گھرانے کا فرد تھا، بہت محنتی۔ وہ چاہتا تو قانون کی بڑی سے بڑی ڈگری تمام طالب علموں سے ممتاز رہ کر حاصل کر سکتا تھا، مگر اسے اس علم سے سخت نفرت تھی۔ صرف اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی غرض سے وہ ڈنرز میں حاضری دیتا تھا اور تھوڑی دیر کتابوں کا مطالعہ بھی کر لیتا تھا، ورنہ اس کا دل و دماغ کسی اور ہی طرف لگا رہتا تھا۔ کس طرف یہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ دن رات وہ کھویا کھویا سا رہتا۔ اس کو ہجوم سے سخت نفرت تھی، پارٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا سارا وقت قریب تنہائی میں گزرتا، کسی چائے خانے میں یا اپنی بوڑھی لینڈ لیڈی کے پاس بیٹھا وہ گھنٹوں ایسے قلعے بناتا رہتا جن کی بنیادیں ہوتی تھیں نہ فصیلیں، مگر اس کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اس سے کوئی نہ کوئی عمارت ضرور بن جائے گی جس کو دیکھ کر وہ خوش ہوا کرے گا۔ لتکا
جب پرفلا رائے سے ملی تو چند ملاقاتوں ہی میں اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ بیرسٹری کرنے والا بنگالی معمولی آدمی نہیں۔ دوسرے مرد اس سے دلچسپی لیتے رہے تھے اس لیے کہ وہ جوان تھی۔ ان میں سے اکثر نے اس کے حسن کی تعریف کی تھی، لیکن مدت ہوئی وہ اس کا فیصلہ اپنے خلاف کر چکی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ ان کی تعریف محض رسمی ہے۔ مدراسی ڈاکٹر جو اس سے واقعی محبت کرتا تھا اس کو صحیح معنوں میں خوبصورت سمجھتا تھا، مگر لیتیکا سمجھتی تھی کہ وہ اس کی نہیں، اس کے پھیپڑوں کی تعریف کر رہا ہے جو اس کے کہنے کے مطابق بے داغ تھے۔ وہ ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی، بہت ہی معمولی شکل و صورت کی، جس میں جاذبیت تھی نہ کشش۔ اس نے کئی دفعہ محسوس کیا کہ وہ ادھوری سی ہے، اس میں بہت سی کمیاں ہیں جو پوری تو ہو سکتی ہیں مگر بڑی چھان بین کے بعد، اور وہ بھی اس وقت جب اس کو خارجی امداد حاصل ہو۔ پرفلا رائے سے ملنے کے بعد لیتیکا نے محسوس کیا تھا کہ وہ جو بظاہر سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہتا ہے اور جس کا دماغ ایسا لگتا ہے ہمیشہ غائب رہتا ہے، اصل میں سگریٹوں کے پریشان دھوئیں میں اپنے دماغ کی غیر حاضری کے باوجود اس کی شکل و صورت کے تمام اجزاء بکھیر کر ان کو اپنے طور پر سنوارنے میں مشغول رہتا ہے۔ وہ اس کے انداز تکلم، اس کے ہونٹوں کی جنبش اور اس کی آنکھوں کی حرکت کو صرف اپنی نہیں دوسروں کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، پھر ان کو الٹ پلٹ کرتا ہے اور اپنے تصور میں تکلم کا نیا انداز، ہونٹوں کی نئی جنبش اور آنکھوں کی نئی حرکت پیدا کرتا ہے۔ ایک خفیف سی تبدیلی پر وہ بڑے اہم نتائج کی بنیادیں کھڑی کرتا ہے اور دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے۔ لیتیکا ذہین تھی، اس کو فوراً ہی معلوم ہو گیا تھا کہ پرفلا رائے ایسا معمار ہے جو اسے عمارت کا نقشہ بنا کر نہیں دکھائے گا۔ وہ اس سے یہ بھی نہیں کہے گا کہ کون سی اینٹ اکھیڑ کر کہاں لگائی جائے گی تو عمارت کا سقم دور ہوگا۔ چنانچہ اس نے اس کے خیالات اور افکار ہی سے سب ہدایتیں وصول کرنا شروع کر دی تھیں۔ پرفلا رائے نے بھی فوراً ہی محسوس کر لیا کہ لیتیکا اس کے خیالات کا مطالعہ کرتی ہے اور ان پر عمل کرتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوا، چنانچہ اس خاموش درس و تدریس کا سلسلہ دیر تک جاری رہا۔ پرفلا رائے اور لیتیکا دونوں مطمئن تھے، اس لیے کہ وہ دونوں لازم و ملزوم سے ہو گئے تھے، ایک کے بغیر دوسرا نامکمل تھا۔ لیتیکا کو خاص طور پر اپنی ذہنی اور جسمانی کروٹ میں پرفلا کی خاموش تنقید کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ وہ اس کے ناز و ادا کی کسوٹی تھا۔ اس کی بظاہر خلا میں دیکھنے والی نگاہوں سے اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی پلک کی کون سی نوک ٹیڑھی ہے، لیکن وہ اب یہ حقیقت معلوم کر چکی تھی کہ وہ حرارت جو اس کی خلا میں دیکھنے والی آنکھوں میں ہے اس کی آغوش میں نہیں تھی۔ لیتیکا کے لیے یہ بالکل ایسی تھی جیسے کھرری چارپائی، لیکن وہ مطمئن تھی اس لیے کہ اس کے خوابوں کے بالوں پر نکالنے کے لیے پرفلا کی آنکھوں کی حرارت ہی کافی تھی۔ وہ بڑی سیاق دان اور اندازہ گیر عورت تھی۔ اس نے 2 مہینے کے عرصے ہی میں حساب لگا لیا تھا کہ 1 برس کے اندر اندر اس کے خوابوں کے تکمیل کی ابتدا ہو جائے گی۔ کیوں کر ہوگی اور کس فضا میں ہوگی، یہ سوچنا پرفلا رائے کا کام تھا، اور لیتیکا کو یقین تھا کہ اس کا سدا متحرک دماغ کوئی نہ کوئی راہ پیدا کرے گا۔ چنانچہ دونوں جب ہندوستان واپس جانے کے ارادے سے برلن کی سیر کو گئے اور پرفلا کا ایک دوست انہیں اوفا فلم اسٹوڈیوز میں لے گیا تو لیتیکا نے پرفلا کی خلا میں دیکھنے والی آنکھوں کی گہرائیوں میں اپنے مستقبل کی صاف جھلک دیکھ لی۔ وہ ایک مشہور جرمن ایکٹریس سے محو گفتگو تھا، مگر لیتیکا محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس کے سراپا کو کینوس کا ٹکڑا بنا کر ایکٹریس لیتیکا کے نقش و نگار بنا رہا ہے۔ بمبئی پہنچے تو تاج محل ہوٹل میں پرفلا رائے کی ایک ملاقات ایک انگریز نائٹ سے ہوئی جو قریب قریب قلاش تھا، مگر اس کی واقفیت کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ عمر 60 سے کچھ اوپر، زبان میں لکنت، عادات و اطوار بڑی شستہ۔ پرفلا رائے اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کر سکا، مگر لیتیکا رانی کی اندازہ گیر طبیعت نے فوراً بھانپ لیا کہ اس سے بڑے مفید کام لیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ نرس کسی توجہ اور خلوص کے ساتھ اس سے ملنے جلنے لگی، اور جیسا کہ لیتیکا کو معلوم تھا ایک دن ڈنر پر ایک طرح خود بخود طے ہو گیا۔ اس فلم کمپنی میں جو پرفلا رائے قائم کرے گا، وہ 2 مہمان جو سر ہارورڈ پسکل نے مدعو کیے تھے ڈائریکٹر ہوں گے، اور چند دن کے اندر اندر وہ تمام مراحل طے ہو گئے۔
اور جو ایک لمیٹڈ کمپنی کی بنیادیں کھڑی کرنے میں درپیش آتے ہیں۔ سر ہارورڈ بہت کام کا آدمی ثابت ہوا۔ یہ پرفلا کا رد عمل تھا، لیکن لیتیکا شروع ہی سے جانتی تھی کہ وہ ایسا آدمی ہے جس کی افادیت بہت جلد پردہ ظہور پر آ جائے گی۔ وہ جب اس کی خدمت گزاری میں کچھ وقت صرف کرتی تھی تو پرفلا حسرت محسوس کرتا تھا، مگر لیتیکا نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی قربت سے بڈھا سر ہارورڈ ایک گناہی جنسی تسکین حاصل کرتا تھا، مگر وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتی تھی۔ یوں تو وہ ڈائریکٹران بھی اصل میں اسی کی وجہ سے اپنا سرمایہ لگانے کے لیے تیار ہوئے تھے، اور لیتیکا کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے نزدیک یہ لوگ صرف اسی وقت تک اہم تھے جب تک ان کا سرمایہ ان کی تجوریوں میں تھا۔ وہ ان دونوں کا تصور بڑی آسانی سے کر سکتی تھی۔ جب یہ مارواڑی سیٹ اسٹوڈیوز میں اس کی ہلکی سی جھلک دیکھنے کے لیے بھی ترسا کریں گے، لیکن یہ دن قریب لانے کے لیے اس کو کوئی عجلت نہیں تھی۔ ہر چیز اس کے حساب کے مطابق اپنے وقت پر ٹھیک ہو رہی تھی۔ لمیٹڈ کمپنی کا قیام عمل میں آ گیا، اس کے سارے حصے بھی فروخت ہو گئے۔ سر ہارورڈ پسکل کے وسیع تعلقات اور اثر و رسوخ کی وجہ سے ایک پرفضا مقام پر اسٹوڈیو کے لیے زمین کا ٹکڑا بھی مل گیا۔ ادھر سے فراغت ہوئی تو ڈائریکٹروں نے پرفلا رائے سے درخواست کی کہ وہ انگلینڈ جا کر ضروری ساز و سامان خرید لائے۔ انگلینڈ جانے سے ایک روز پہلے پرفلا نے ٹھیٹ یورپی انداز میں لیتیکا سے شادی کی درخواست کی، جو اس نے فوراً منظور کر لی۔ چنانچہ اسی دن ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ دونوں انگلینڈ گئے۔ ہنی مون میں دونوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایک دوسرے کے جسم کے متعلق جو انکشافات ہونے تھے وہ عرصہ ہوا ان پر ہو چکے تھے۔ ان کو اب دھن صرف اس بات کی تھی کہ وہ کمپنی جو انہوں نے قائم کی ہے اس کے لیے مشینری خریدیں اور واپس بمبئی میں جا کر کام پر لگ جائیں۔ لیتیکا نے کبھی اس کے متعلق نہ سوچا تھا کہ پرفلا جو فلم سازی سے قطعاً ناواقف ہے اسٹوڈیو کیسے چلائے گا۔ اس کو اس کی ذہانت کا علم تھا۔ جس طرح اس نے خاموشی میں صرف اپنی خلا میں دیکھنے والی آنکھوں سے اس کی نوک پلک درست کر دی تھی، اس طرح اس کو یقین تھا کہ وہ فلم سازی میں بھی کامیاب ہوگا۔ وہ اس کو جب اپنے فلم میں ہیروئن بنا کر پیش کرے گا تو ہندوستان میں ایک قیامت برپا ہو جائے گی۔ پرفلا رائے فلم سازی کی تکنیک سے قطعاً ناآشنا تھا۔ جرمنی میں صرف چند دن اس نے اوفا اسٹوڈیوز میں اس صنعت کاری کا سرسری مطالعہ کیا تھا، لیکن جب وہ انگلینڈ سے اپنے ساتھ ایک کیمرہ مین اور ایک ڈائریکٹر لے کر آیا اور انڈیا ٹاکیز لمیٹڈ کا پہلا فلم سیٹ پر گیا تو اسٹوڈیوز کے سارے عملے پر اس کی ذہانت اور قابلیت کی دھاک بیٹھ گئی۔ بہت کم گفتگو کرتا تھا، صبح سویرے اسٹوڈیو آتا تھا اور سارا دن اپنے دفتر میں فلم کے مناظر اور مکالمے تیار کرانے میں مصروف رہتا تھا۔ شوٹنگ کا ایک پروگرام مرتب تھا جس کے مطابق کام ہوتا تھا۔ ہر شعبے کا ایک نگراں مقرر تھا جو پرفلا کی ہدایت کے مطابق چلتا تھا۔ اسٹوڈیو میں ہر قسم کی آوارگی ممنوع تھی۔ بہت صاف ستھرا ماحول تھا جس میں ہر کام بڑے قرینے سے ہوتا تھا۔ پہلا فلم تیار ہو کر مارکیٹ میں آ گیا۔ پرفلا رائے کی خلا میں دیکھنے والی آنکھوں نے جو کچھ دیکھنا چاہا تھا وہی پردے پر پیش ہوا۔ وہ زمانہ بھڑکیلے پن کا تھا۔ ہیروئن وہی سمجھی جاتی تھی جو زرق برق کپڑوں میں ملبوس ہو، اونچی سوسائٹی سے متعلق ہو، ایسے رومانوں میں مبتلا ہو حقیقت سے جنہیں دور کا بھی واسطہ نہیں، ایسی زبان بولے جو اسٹیج کے ڈراموں میں بولی جاتی ہے۔ لیکن پرفلا رائے کے پہلے فلم میں یہ سب کچھ اس کا رد تھا۔ فلم بینوں کے لیے یہ تبدیلی، یہ اچانک انقلاب بڑا خوشگوار تھا۔ چنانچہ یہ ہندوستان میں ہر جگہ کامیاب ہوا اور لیتیکا رانی نے عوام کے دل میں فوراً ہی اپنا مقام پیدا کر لیا۔ پرفلا رائے اس کامیابی پر بہت مطمئن تھا۔ وہ جب لیتیکا کے معصوم حسن اور اس کی بھولی بھالی اداکاری کے متعلق اخباروں میں پڑھتا تھا تو اس کو اس خیال سے کہ وہ ان کا خالق ہے بہت راحت پہنچتی تھی۔ لیکن لیتیکا پر اس کامیابی نے کوئی نمایاں اثر نہیں کیا تھا۔ اس کی اندازہ گیر طبیعت کے لیے یہ کوئی غیر متوقع چیز نہیں تھی۔ وہ کامیابیاں جو مستقبل کی کوکھ میں چھپی ہوئی تھیں، کھلی ہوئی کتاب کے اوراق کی مانند اس کے سامنے تھیں۔ پہلے فلم کی نمائش عظمیٰ پر وہ کیسے کپڑے پہن کر سینما ہال میں جائے گی، اپنے خاوند پرفلا رائے سے دوسروں کے سامنے کس قسم کی گفتگو کرے گی، جب اسے
ہار پہنائے جائیں گے تو وہ انہیں اتار کر خوش کرنے کے لیے کس کے گلے میں ڈالے گی، اس کے ہونٹوں کا کون سا کونا کس وقت پر کس انداز میں مسکرائے گا، یہ سب اس نے 1 مہینے پہلے سوچ لیا تھا۔ اسٹوڈیو میں لیتیکا کو ہر حرکت، ہر ادا ایک خاص پلان کے ماتحت عمل میں آتی تھی۔ اس کا مکان پاس ہی تھا۔ سر ہارورڈ پیسکل کو پرفلا رائے نے اسٹوڈیو کے بالائی حصے میں جگہ دے رکھی تھی۔ لیتیکا صبح سویرے آتی اور کچھ وقت سر ہارورڈ کے ساتھ گزارتی، جس کو باغبانی کا شوق تھا۔ نصف گھنٹے تک وہ اس بڈھے ایلکن نائٹ کے ساتھ پھولوں کے متعلق گفتگو کرتی رہتی۔ اس کے بعد گھر چلی جاتی اور اپنے خاوند سے اس کی ضروریات کے مطابق تھوڑا سا پیار کرتی۔ وہ اسٹوڈیو چلا جاتا اور لیتیکا اپنے سادہ میک اپ میں، جس کا ایک ایک خط، ایک ایک نقطہ پرفلا کا بنایا ہوا تھا، مصروف ہو جاتی۔ دوسرا فلم تیار ہوا، پھر تیسرا، اس طرح 5واں۔ یہ سب کامیاب ہوئے، اتنے کامیاب کہ دوسرے فلم سازوں کو انڈیا ٹاکیز لمیٹڈ کے قائم کردہ خطوط پر بدرجہ مجبوری چلنا پڑا۔ اس نقل میں وہ کامیاب ہوئے یا ناکام، اس کے متعلق ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ لیتیکا کی شہرت ہر نئے فلم کے ساتھ آگے ہی آگے بڑھتی گئی۔ ہر جگہ انڈیا ٹاکیز لمیٹڈ کا شہرہ تھا، مگر پرفلا رائے کو بہت کم آدمی جانتے تھے۔ وہ جو اس کا معمار تھا، وہ جو لیتیکا کا نصف بہتر تھا، لیکن پرفلا نے کبھی اس کے متعلق سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی خلا میں جھانکنے والی آنکھیں ہر وقت سگریٹ کے دھوئیں میں لیتیکا کے نت نئے روپ بنانے میں مصروف رہتی تھیں۔ ان فلموں میں ہیرو کو کوئی اہمیت نہیں تھی۔ پرفلا رائے کے اشاروں پر وہ کہانی میں اٹھتا بیٹھتا اور چلتا تھا۔ اسٹوڈیو میں بھی اس کی شخصیت معمولی تھی۔ سب جانتے تھے کہ پہلا نمبر مسٹر رائے کا اور دوسرا مسز رائے کا، جو باقی ہیں سب فضول ہیں۔ لیکن اس کا رد عمل یہ شروع ہوا کہ ہیرو نے پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ لیتیکا کے ساتھ اس کا نام پردے پر لازم و ملزوم ہو گیا تھا، اس لیے اس سے اس نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ لیتیکا سے اسے دلی نفرت تھی، اس لیے کہ وہ اس کے حقوق کی پرواہ ہی نہیں کرتی تھی۔ اس کا اظہار بھی اس نے اب آہستہ آہستہ اسٹوڈیو میں کرنا شروع کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اچانک پرفلا رائے نے اپنی آئندہ فلم میں اس کو شامل نہ کیا۔ اس پر چھوٹا سا ہنگامہ برپا ہوا، لیکن فوراً ہی دب گیا۔ نئے ہیرو کی آمد، تھوڑی دیر اسٹوڈیو میں چہمگوئیاں ہوتی رہیں، لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ لیتیکا اپنے شوہر کے اس فیصلے سے متفق نہیں تھی، لیکن اس نے اسے تبدیل کرانے کی کوشش نہ کی۔ جو حساب اس نے لگایا تھا، اس کے مطابق تازہ فلم ناکام ثابت ہوا۔ اس کے بعد دوسرا بھی، اور جیسا کہ لیتیکا کو معلوم تھا، اس کی شہرت دبنے لگی اور ایک دن یہ سننے میں آیا کہ وہ نئے ہیرو کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اخباروں میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ لیتیکا کا دامن حیرت ناک طور پر رومانس وغیرہ سے پاک رہا تھا۔ لوگوں نے جب سنا کہ وہ نئے ہیرو کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو اس کے عشق کی کہانیاں گھڑنی شروع کر دی۔ پرفلا رائے کو بہت صدمہ ہوا۔ جو اس کے قریب تھے، ان کا بیان ہے کہ وہ کئی بار بے ہوش ہوا۔ لیتیکا کا بھاگ جانا اس کی زندگی کا بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس کا وجود اس کے لیے کینوس کا ایک ٹکڑا تھا جس پر وہ اپنے خوابوں کی تصویر کشی کرتا تھا۔ اب ایسا ٹکڑا اسے اور کہیں سے دستیاب نہ ہو سکتا تھا۔ غم کے مارے وہ نڈھال ہو گیا۔ اس نے کئی بار چاہا کہ اسٹوڈیو کو آگ لگا دے اور اس میں خود کو جھونک دے، مگر اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت تھی جو اس میں نہیں تھی۔ آخر پرانا ہیرو آگے بڑھا اور اس نے معاملہ سلجھانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ اس نے لیتیکا کے بارے میں ایسے انکشافات کیے کہ پرفلا بھونچ کا رہ گیا۔ اس نے بتایا، لیتیکا ایسی عورت ہے جو محبت کے لطیف جذبے سے قطعاً محروم ہے۔ نئے ہیرو کے ساتھ وہ اس لیے نہیں بھاگی کہ اس کو اس سے عشق ہے، یہ محض اسٹنٹ ہے، ایک ایسی چال جس سے وہ اپنی تنزل پذیر شہرت کو تھوڑے عرصے کے لیے سنبھالا دینا چاہتی ہے۔ اور اس میں اس نے اپنے شریک کار نئے ہیرو کو اس لیے بنایا کہ وہ میری طرح خود سر نہیں، وہ اس کو اس طرح اپنے ساتھ لے گئی جس طرح کسی نوکر کو لے جاتے ہیں۔ اگر اس نے مجھے منتخب کیا ہوتا تو اس کی اسکیم کبھی کامیاب نہ ہوتی، میں کبھی اس کے احکام پر نہ چلتا۔ وہ اس وقت واپس آنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس کے حساب کے مطابق اس کی واپسی میں بہت دن اوپر ہو گئے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں یہ باتیں بھی اسی کے کہنے کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرے تخلیقی فنکاروں کی طرح پرفلا رائے بھی پرلے درجے کا شکی تھا۔
پرانے ہیرو کی یہ باتیں فوراً ذہن میں بیٹھ گئیں، لیکن جب لیتیکا واپس آئی تو اس نے عاشق صادق سے گیلے شکوے شروع کر دیے اور اس کو بے وفائی کا مجرم قرار دے دیا۔ لیتیکا خاموش رہی، اس نے اپنی بے گناہی کے جواز میں کچھ نہ کہا۔ پرانے ہیرو نے اس کے متعلق جو باتیں اس کے شوہر سے کی تھی، اس نے ان پر بھی کوئی تبصرہ نہ کیا۔ اس کے کہنے کے مطابق پرانے ہیرو کی تنخواہ دگنی ہو گئی۔ اب وہ اس سے باتیں بھی کرتی تھی، لیکن ان کے درمیان وہ فاصلہ بدستور قائم رہا جس کی حد وہ شروع ہی سے مقرر کر چکی تھی۔ فلم پھر کامیاب ہوا۔ جو اس کے بعد پیش ہوا اسے بھی کامیابی نصیب ہوئی، لیکن اس دوران میں انڈیا ٹاکیز لمیٹڈ کے خطوط پر چل کر اور کئی ادارے فلم سازی کی نئی راہیں کھول چکے تھے۔ متعدد نئے چہرے جو لیتیکا کے مقابلے میں کئی گنا پرکشش تھے، اسکرین پر پیش ہو چکے تھے۔ پرانے ہیرو کا خیال تھا کہ لیتیکا ضرور اپنے خاوند کو چھوڑ کر کسی اور فلم ساز کی آغوش میں چلی جائے گی جو اس کے وجود میں نئے جزیرے دریافت کر سکے، لیکن بہت دیر تک کوئی قابل ذکر بات وقوع پذیر نہ ہوئی۔ اسٹوڈیو میں لیتیکا کے متعلق ہر روز مختلف باتیں ہوتی تھیں۔ سب یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ خاوند کے ساتھ اس کے تعلقات کس قسم کے ہیں۔ ان کے بارے میں کئی روایتیں مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنے سائز کے ساتھ خراب ہے۔ یہ روایت پرانے ہیرو سے تھی۔ اس کو یقین تھا کہ لیتیکا اپنے سائز رام بھروسے کے ذریعے سے اپنی جسمانی خواہشات پوری کرتی ہے اور اپنے خاوند پرفلا رائے سے اس کے تعلقات صرف نمائشی بستر تک محدود ہیں۔ پرانا ہیرو اپنے اس مفروضے کے جواز میں یہ کہتا تھا، لیتیکا جیسی عورت اس قسم کے تعلقات صرف ادنا قسم کے نوکر ہی سے پیدا کر سکتی ہے، جو اس کے اشارے پر آئے اور اشارے ہی پر چلا جائے، جس کی گردن اس کے احسان تلے دبی رہے۔ اگر وہ عشق و محبت کرنے کی اہلیت رکھتی تو نئے ہیرو کے ساتھ بھاگ کر پھر واپس نہ آتی۔ یہ اس کا اسٹنٹ تھا اور اس کا پول کھل چکا ہے۔ تم یقین مانو کہ اس کے دن لد چکے ہیں اور سب جانتی ہے اور اچھی طرح سمجھتی ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ مسٹر رائے کی تمام طاقتیں اسے بنانے اور سنوارنے میں ختم ہو چکی ہیں۔ اب وہ آم کی چسی ہوئی گٹلی کی مانند ہے۔ اس میں وہ رس نہیں رہا جس سے وہ اتنی دیر امرت حاصل کرتی رہی تھی۔ تم دیکھ لینا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد اپنی کایا کلپ کرانے کی خاطر وہ کسی اور فلم ساز کی آغوش میں چلی جائے گی۔ لیتیکا کسی اور فلم ساز کی آغوش میں نہ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ یہ موڑ اس کے بنائے ہوئے نقشے میں نہیں تھا۔ نئے ہیرو کے ساتھ بھاگ جانے کے بعد اس میں بظاہر کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ سر ہارورڈ پیسکل کے ساتھ صبح سویرے باغبانی میں مصروف وہ ابھی اسی طرح نظر آتی تھی۔ اسٹوڈیوز میں اس کے بارے میں جو باتیں ہوتی تھی اس کے علم میں تھی، مگر وہ خاموش رہتی تھی، اسی طرح پرتمکنت طور پر خاموش۔ 2 فلم اور بنے جو بہت بری طرح ناکام ہوئے۔ انڈیا ٹاکیز لمیٹڈ کا روشن نام مدھم پڑنے لگا۔ لیتیکا پر اس کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ اسٹوڈیو کا ہر آدمی جانتا تھا کہ مسٹر رائے سخت پریشان ہے۔ پرانے ہیرو جو اپنے آقا کی قدر کرتا تھا اور اس کا ہمدرد بھی تھا، کئی بار اسے رائے دی کہ وہ کمپنی کے بکھیڑوں سے الگ ہو جائے، فلم سازی کا کام اپنے شاگردوں کو سونپ دے اور خود آرام اور سکون کی زندگی بسر کرنا شروع کر دے، مگر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پرفلا رائے نے ایک بار پھر اپنے خواب ساز دماغ کی منتشر اور مزمحل قوتیں مجتمع کرنا چاہتا ہے اور لیتیکا کے وجود کے ڈھیلے تانے بانے میں ایک نئے اور دیرپا خواب کے نقش ابھارنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ گھر کے نوکروں سے جو خبریں باہر آتی تھیں ان سے پتہ چلتا تھا کہ مسٹر رائے کا مزاج بہت چڑچڑا ہو گیا ہے، ہر وقت جھنجھلایا رہتا ہے، کبھی کبھی غصے میں آ کر لیتیکا کو گندی گندی گالیاں بھی دیتا ہے، مگر وہ خاموش رہتی ہے۔ رات کو جب مسٹر رائے کو شب بیداری کی شکایت ہوتی ہے تو وہ اس کا سر سہلاتی ہے، پاؤں دباتی ہے اور سلا دیتی ہے۔ پہلے مسٹر رائے کبھی اصرار نہیں کرتے تھے کہ لیتیکا ان کے پاس سوئے، پر اب وہ کئی بار راتوں کو اٹھ کر اسے ڈھونڈتے تھے اور اس کو مجبور کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ سوئے۔ پرانے ہیرو کو جب ایسی باتیں معلوم ہوتی تو اسے بہت دکھ ہوتا تھا۔ مسٹر رائے بہت بڑا آدمی ہے، لیکن افسوس کہ اس نے اپنے دماغ ایک ایسی عورت کے قدموں میں ڈال دیا ہے جو کسی طرح بھی اس اعزاز کے قابل نہیں تھی۔ وہ عورت نہیں، چڑیل تھی۔ میرے اختیار میں ہو
تو میں اسے گولی سے اڑا دوں۔ سب سے بڑی ٹریجڈی تو یہ ہے کہ مسٹر رائے کو اب اس سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ جو زیادہ گہرائیوں میں اترنے والے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ پرفلا رائے میں چونکہ اب لتیکا کا کوئی اور رنگ و روپ دینے کی قوت باقی نہیں رہی تھی، اس لیے وہ جھنجھلا کر اس کو خراب کر دینا چاہتے ہیں۔ اب تک وہ اسے ایک مقدس چیز سمجھتا رہا تھا جس پر اس نے گندگی اور نجاست کا ایک ذرہ تک بھی نہیں گرنے دیا تھا، مگر اب وہ اسے ناپاک کر دینا چاہتا ہے، غلاظت میں لتھیڑ دینا چاہتا ہے، تاکہ جب وہ کسی کے منہ سے یہ سنے کہ تمہاری لتیکا کو ہم نے فلاں فلاں نجاست میں ملوث کیا ہے تو اسے زیادہ روحانی کوفت نہ ہو۔ وہ پہلے خوابوں کی نرم و نازک دنیا میں بستا تھا، اب حقیقت کے پتھروں کے ساتھ اپنا اور لتیکا کا سر پھوڑنا چاہتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ انڈیا ٹاکیز لمیٹڈ کے 22ویں فلم کی شوٹنگ جاری تھی۔ پرفلا رائے ایک بالکل نیا تجربہ کر رہا تھا، لیکن اسٹوڈیو کے آدمیوں کو معلوم نہ تھا کہ وہ کس قسم کا ہے۔ رائے کے دفتر کی بتی رات کو دیر تک جلتی رہتی تھی۔ گھر جانے کے بجائے اب وہ اکثر وہیں سوتا تھا۔ کاغذوں کے انبار اس کے میز پر لگے رہتے تھے۔ جب اس کی ایشٹرے صاف کی جاتی تو جلے ہوئے سگریٹوں کا ایک ڈھیر نکلتا۔ کہانی لکھی جا رہی تھی، مگر کس نوعیت کی تھی اس کے سینئر ڈپارٹمنٹ کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ درزی خانے کے لوگ قریب قریب بیکار تھے۔ ایک دن لتیکا وہاں نمودار ہوئی اور اس نے اپنے لیے لمبی آستینوں والا سیاہ بلاؤز بنانے کا حکم دیا۔ کپڑا اس کی پسند کے مطابق آیا، ڈیزائن بھی اس نے خود منتخب کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سیاہ جارجٹ کی ساڑی منگوائی۔ پھر ہیئر ڈریسر مس ڈیمیلو سے اس نے اپنے نئے ہیئر اسٹائل کے متعلق مفصل بات چیت کی۔ یہ باتیں جب اسٹوڈیو میں عام ہوئیں تو لوگوں نے نئے فلم کے متعلق اپنی اپنی فکر کے مطابق اندازے لگائے۔ پرانے ہیرو کا یہ خیال تھا کہ مسٹر رائے شاید اپنی زندگی کی ٹریجڈی پیش کریں گے، لیکن جب پہلی شوٹنگ کی اطلاع بورڈ پر لگی اور سیٹ پر کام شروع ہوا تو لوگوں کو بڑی نا امیدی ہوئی۔ وہی پرانا ماحول تھا اور وہی پرانے ملبوسات۔ شوٹنگ حسب معمول بڑے ہموار طریقے سے جاری رہی، لیکن اچانک ایک دن اسٹوڈیو میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پرفلا رائے حسب معمول سیٹ پر نمودار ہوا۔ چند لمحات اس نے شوٹنگ دیکھی اور ایک دم کیمرامین پر برس پڑا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ زور کا تھپڑ اس کے کان پر جڑ دیا، جس کے باعث وہ بے ہوش ہو گیا۔ پہلے تو اسٹوڈیو کے آدمی خاموش رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسٹر رائے پر دیوانگی طاری ہے تو انہوں نے مل کر اسے پکڑ لیا اور گھر لے گئے۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر بلائے گئے، مگر پرفلا رائے کی دیوانگی بڑھتی گئی۔ وہ بار بار لتیکا کو اپنے پاس بلاتا تھا، مگر جب وہ اس کی نظروں کے سامنے آتی تو اس کا جوش بڑھ جاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے نوچ ڈالے، اتنی گالیاں دیتا تھا، ایسے ایسے برے ناموں سے اسے یاد کرتا تھا کہ سننے والے حیرت زدہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگتے تھے۔ پورے 4 دن تک پرفلا رائے پر دیوانگی طاری رہی، بہت خطرناک قسم کی دیوانگی۔ 5ویں روز صبح سویرے جبکہ لتیکا سر ہارورڈ پیسکل کے ساتھ باغبانی میں مصروف تھی اور دبی دبی زبان میں اپنے خاوند کی افسوسناک بیماری کا ذکر کر رہی تھی، یہ اطلاع پہنچی کہ مسٹر رائے آخری سانس لے رہے ہیں۔ یہ سن کر لتیکا کو غش آ گیا۔ سر ہارورڈ اور اسٹوڈیو کے دوسرے آدمی ان کو ہوش میں لانے کی کوشش میں مصروف تھے کہ دوسری اطلاع پہنچی کہ مسٹر رائے سورگباش ہو گئے۔ 10 بجے کے قریب جب لوگ ارتھی اٹھانے کے لیے کوٹھی پہنچے تو لتیکا نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بال پریشان تھے، سیاہ ساڑی اور سیاہ بلاؤز پہنے ہوئے تھی۔ پرانے ہیرو نے اس کو دیکھا اور بڑی نفرت سے کہا، کمبخت کو معلوم تھا کہ یہ سین کب شوٹ کیا جانے والا ہے، 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 جانے والا ہے۔